اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ کے چند ایسے گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جو عام روش سے ذرا ہٹ کر ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ کے وہ کون سے درخشاں گوشے ہیں جو اکثر بیان نہیں کیے جاتے اور ہماری عوام ان سے ناآشنا ہیں۔ ناظرین معظم، آیت اللہ شیخ محمد رضا طبسی نجفی اپنی کتاب سید البطحاء حضرت ابو طالب علیہ السلام میں بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اسم گرامی عمران بن عبد المطلب ہے۔ آپ کا شجرہ نسب وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے دیگر ناموں میں مشہور ترین نام عبد مناف بھی ہے۔ ابو طالب آپ کی کنیت ہے جو آپ کے سب سے بڑے بیٹے جناب طالب علیہ السلام کی نسبت سے ہے۔ ناظرین، جب یمن کے حبشیوں نے ابرہہ کی قیادت میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی غرض سے شہر مکہ پر حملہ کیا تو اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار و رئیس تھے۔ ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کی عمر مبارک 35 یا کچھ ماخذ کے مطابق 53 سال تھی۔ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا، یعنی آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایام جوانی سے ہی اپنے اجداد کی طرح تجارت کے پیشے سے منسلک تھے اور گندم اور عطریات یعنی پرفیومز کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کی یہ تجارت عرب کے اندر تک ہی محدود نہ تھی بلکہ جناب ہاشم علیہ السلام کے دور سے بنی ہاشم کی تجارت ملٹی نیشنل ٹریڈ کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ جناب ہاشم علیہ السلام کا اثر و رسوخ اس قدر زیادہ تھا کہ جب جناب ہاشم علیہ السلام تجارتی دوروں کے سلسلے میں سلطنت روم تشریف لے جایا کرتے تھے تو قیصر روم آپ کو اپنے تخت پر بٹھاتا اور جناب ہاشم عرب کے وہ واحد تاجر تھے کہ جن کے سامان تجارت پر سلطنت روم کوئی ٹیکس یا چنگی وصول نہیں کرتی تھی، بلکہ قیصر روم کا حکم تھا کہ جب جناب ہاشم کے قافلے سلطنت روم کی سرحد اور عملداری میں ہوں تو حکومت کی طرف سے انہیں حفاظت کے لیے فوجی دستے بھی مہیا کیے جائیں۔ ناظرین، اسی تجارت کو جناب عبد المطلب علیہ السلام نے دوام بخشا اور اس میں مزید ترقی کی، اور یہی تجارتی معاملات اور کاروبار جناب عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹوں بشمول جناب ابو طالب علیہ السلام نے اختیار کیے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے تجارت کے سلسلے میں مختلف ممالک کے سفر اور دورے تاریخ کی کتابوں کی زینت ہیں۔ انہی تجارتی دوروں میں شام اور اردن کے وہ مشہور دورے بھی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سنی میں اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لے گئے اور بحیرہ راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ناظرین، جناب ابو طالب علیہ السلام مکہ میں حاجیوں کی مہمان نوازی اور سقائیت یعنی انہیں پانی مہیا کرنے کی میزبانی کی وجہ سے مشہور تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فیاضی اور جود و سخا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس دن وہ لوگوں کو کھانا کھلانے پر بلاتے، قریش میں سے کوئی بھی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتا تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے ہزاروں لوگوں کی کئی دن مہمان نوازی کرنا، انہیں کھانا کھلانا، پانی پلانا اور ان کی دیگر ضروریات پورا کرنا تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے۔ سنی شیعہ کتب تاریخ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وسیع مہمان نوازی کے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ ناظرین، قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اپنی کتاب سیرت امیر المومنین علیہ السلام کی جلد اول میں بیان کیا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 43 سال یعنی 43 ایئرز
جناب عبد المطلب جیسی عظیم شخصیت کے زیر سایہ گزارے۔ یہ جناب عبد المطلب کی ہی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ علمی اور ادبی رفعتوں کے نقطۂ کمال پر فائز ہوئے اور اپنے دور میں ایک بلند پایہ ادیب، ممتاز سخن طراز، عظیم مفکر اور بالغ النظر قائد تسلیم کیے گئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ انتہائی وجیح صورت، کشیدہ قامت، بھاری بھرکم اور پرعزم و پروقار اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ چہرے مہرے سے ہاشمی اور خد و خال کے لحاظ سے قرشی سطوت جھلکتی تھی۔ زبان سے فصاحت و بلاغت کے چشمے پھوٹتے اور علم و حکمت کے دریا جاری ہوتے تھے۔ ناظرین، عرب کا پانی عموماً کھارا یعنی نمکین ہوتا ہے اور اپنے پینے والوں کے لیے زیادہ رغبت والا یا خوش ذائقہ نہیں ہوتا۔ اس کا حل جناب ابو طالب علیہ السلام یہ نکالتے کہ پانی کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجوریں اور کشمش ڈلوا دیتے تاکہ اللہ کے مہمانوں کو خوش ذائقہ اور خوش مزہ پانی پینے کو ملے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی عرب کے قبائل پر ہیبت اور وقار کا اندازہ صرف اس ایک واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں ابو سلمہ مخزومی جب حبشہ سے پلٹ کر مکہ آیا اور بنی مخزوم اسلام دشمنی کی بنا پر اس کو ایذا دینے کے لیے تیار ہوئے تو ابو سلمہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے پناہ طلب کی۔ آپ نے اسے پناہ دے کر اس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بنی مخزوم کو معلوم ہوا تو وہ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پناہ دے رکھی ہے اور اب ابو سلمہ کو بھی اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لیا ہے، اسے ہمارے حوالے کیجیے۔ ناظرین، ابو سلمہ برہ بنت عبد المطلب کے بطن سے عبد الاسد کا بیٹا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا حقیقی بھانجا تھا۔ اس لیے جناب ابو طالب علیہ السلام نے بنی مخزوم سے فرمایا کہ وہ میرا بھانجا ہے۔ جب اس نے مجھ سے پناہ طلب کی تو میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اسے پناہ میں لینے سے انکار کر دوں۔ اگر میں اپنے بھانجے کو پناہ نہ دوں گا تو اپنے بھتیجے کو بھی پناہ نہ دے سکوں گا۔ اب اسے پناہ میں لینے کے بعد اس کی حمایت سے میں کنارہ کش نہیں ہو سکتا۔ یہ صاف جواب سن کر بنی مخزوم خاموش ہو گئے اور مزید کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکے۔ ناظرین، مفتی جعفر حسین صاحب نے مزید بیان فرمایا ہے کہ اس تاریک معاشرے میں جبکہ انسانیت کی قدریں دم توڑ رہی تھیں اور اخلاق پستی کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے، آپ نے اخلاقی پستیوں سے خود کو آلودہ نہیں ہونے دیا، اور جبکہ جگہ جگہ جوا کھیلا جا رہا تھا اور گھر گھر شراب پی جاتی تھی، آپ نے نہ کبھی جوئے کی طرف رخ کیا اور نہ کبھی شراب کو منہ لگایا۔ احمد ذہنی دہلان نے تحریر کیا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے باپ عبد المطلب کی طرح زمانہ جاہلیت میں بھی شراب اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ مفتی جعفر حسین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب خود بھی فواحش اور منکرات سے گریزاں نہ تھے، بلکہ جہاں تک بن پڑا دوسروں کو بھی گناہ اور پستی سے اجتناب کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب ابو طالب علیہ السلام حلف الفضول کے بھی بانی ہیں۔ حلف الفضول تمام عرب قبائل کا وہ معاہدہ تھا جس کے تحت یہ طے پایا تھا کہ کسی بھی مظلوم کی مدد سے پہلو تہی اور کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ قبل از اسلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں سیلاب سے متاثر ہو کر بیٹھنے لگیں اور اس کے منہدم ہونے کا خطرہ لاحق ہوا تو قریش نے چاہا کہ اسے منہدم کر کے ازسر نو اس کی تعمیر کی جائے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں گرائی گئیں تو بنیادوں کے قریب ایک پھنکارتا ہوا بہت بڑا سانپ نظر آیا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور کام وہیں کا وہیں رک گیا۔ قریش کوئی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تعمیر اس لائق ہے کہ اس پر صرف پاک و پاکیزہ اور حلال کمائی لگائی جائے، لہٰذا وہ مال نہ لگاؤ جو ظلم اور زیادتی سے حاصل کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور کسب حلال سے کمایا ہوا سرمایہ تعمیر کے لیے مخصوص کر دیا۔ اب جو کعبہ کے قریب آئے
تو دیکھا کہ ایک پرندہ اس سانپ پر جھپٹا اور اسے اپنے پنجوں میں جکڑ کر بلندی کی طرف پرواز کر گیا اور تعمیر کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ ناظرین، جناب ابو طالب علیہ السلام ایک بلند پایہ شاعر اور سخندان بھی تھے۔ ان کے ایک ضخیم دیوان کے علاوہ ان کے اشعار کا ایک بہت بڑا اور وسیع ذخیرہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بکھرا پڑا ہے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے۔ جناب ابو طالب اور رسول اکرم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب دونوں سگے بھائی تھے، یعنی ان دونوں کی والدہ ایک ہی تھیں۔ آیت اللہ شیخ محمد رضا تبسی نے اپنی کتاب سید البطحاء حضرت ابو طالب علیہ السلام میں تحریر کیا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آخری وصی بھی تھے، جبکہ سیرت نگاروں اور مصنفین کی ایک بہت بڑی تعداد نے آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے وصی قرار دیا ہے، جو کہ درست ہے۔ ناظرین، کلینی نے کافی میں ابن فضال سے اور انہوں نے اپنے بعض اصحاب سے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس صلب پر جہنم کو حرام قرار دیا جس پر آپ کو اتارا، اور اس شکم پر حرام قرار دیا جس نے آپ کا بوجھ برداشت کیا، اور اس گود پر حرام قرار دیا جس نے آپ کی کفالت کی۔ لہٰذا وہ صلب آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا ہے، اور وہ بطن کہ جس نے آپ کا بوجھ اٹھایا وہ حضرت آمنہ بنت وہب ہیں، اور جس گود میں آپ کی پرورش ہوئی وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ پیغمبر اکرم خانہ کعبہ کے پاس مصروف نماز تھے۔ ابو جہل نے حرم میں بیٹھے ہوئے چند آدمیوں سے کہا کہ تم میں کون ہے جو ان کی نماز خراب کرے؟ عبداللہ بن الزبعری اٹھا اور خون اور گوبر اور بروایت دیگر ایک اوجڑی آپ کے سر اقدس پر رکھ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کی یہ حالت دیکھی تو ان کا خون کھول اٹھا۔ پوچھا، یہ کس کی حرکت ہے؟ رسول اکرم نے جناب ابو طالب کو مطلع فرمایا۔ جناب ابو طالب نے تلوار ہاتھ میں لی اور جناب حمزہ بن عبد المطلب کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ عبداللہ بن الزبعری نے جب جناب ابو طالب علیہ السلام کو آتے دیکھا تو وہاں سے کھسکنا چاہا، لیکن جناب ابو طالب نے گرج کر کہا کہ اگر کوئی تم میں سے ہلا تو اس کی جان کی خیر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ جہاں بیٹھے تھے وہیں دبک گئے۔ آپ نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو کہا کہ ان سب کے چہروں پر خون اور گوبر مل دو۔ خون اور گوبر ملے جانے کے دوران جناب ابو طالب علیہ السلام ان کو نفرین اور ملامت کرتے رہے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں تمام ائمہ طاہرین اور علماء شیعہ کا ایمان ابو طالب علیہ السلام پر اتفاق و اجماع ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے مومن عورتوں کو ان کے کافر خامندوں سے طلاق کا حکم جاری کیا تو ایسا کوئی حکم حضرت فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ السلام پر لاگو نہیں کیا گیا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام تا دم مرگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہی رہے۔ ناظرین، مشہور اہل سنت محقق ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے بیان کیا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی آغوش اور ان کا گھر وہ عظمت والی آغوش اور گھر ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی ہزاروں آیات کا نزول ہوا اور جبرائیل علیہ السلام آیات لے کر نازل ہوتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام مکی آیات اور سورتوں کا نزول خانہ ابو طالب علیہ السلام اور ان کی آغوش میں ہوا ہے۔ وہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہیں انہیں اصحاب کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خود کئی سال جن کی صحبت میں رہیں اور پرورش پائیں انہیں ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ صداقت علی فریدی مزید فرماتے ہیں کہ پہلی ہستی جس نے اسلام آنے سے بھی بہت پہلے کعبۃ اللہ میں جا کر اللہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے اللہ تو لا شریک ہے، وہ کوئی اور نہیں جناب ابو طالب علیہ السلام ہی ہیں۔ ناظرین، شیخ محمد رضا طبسی نجفی نے اپنی کتاب البتہا میں بیان کیا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے زمانے میں نماز میت کا حکم نہیں آیا تھا، یعنی نماز جنازہ واجب ہی نہیں ہوئی تھی، اور بتحقیق اللہ نے یہ نماز جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات سے 3 سال بعد مدینہ میں فرض کی تھی، جبکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مکہ میں انتقال فرمایا تھا۔ اس لیے جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ کا تاریخ میں سراغ نہیں ملتا۔ اسی نماز جنازہ نہ پڑھائے جانے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر شکوک کا اظہار کیا ہے، جو کہ اسی بنا پر کوئی وزن نہیں رکھتا کہ جناب ابو طالب کی وفات کے دور میں نماز جنازہ ادا ہی نہیں کی جاتی تھی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے 4 بیٹے جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر اور حضرت علی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جبکہ تاریخ میں آپ کی 3 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے جن کے اسماء مبارکہ ام ہانی، جن کا اصل نام فاختہ ہے، جمانہ اور ریتا سلام اللہ علیہا ہیں۔ مضبوط ترین تاریخی ماخذ کے مطابق جناب ابو طالب علیہ السلام کی ایک ہی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں، جبکہ طبقات ابن سعد میں علا کے نام سے ایک اور زوجہ کا نام بھی بیان کیا گیا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی تربت اطہر اپنے والد جناب عبد المطلب علیہ السلام کی تربت کے پہلو میں قبرستان ہجون مکہ میں ہے، جسے 1925 میں آل سعود نے دیگر قبروں اور زیارات کے ہمراہ شہید کر دیا تھا۔ البتہ نشان قبر ابھی بھی قبرستان ہجون میں باقی ہے۔ بیشتر تاریخی ماخذ کے مطابق جناب ابو طالب علیہ السلام نے 80 سال عمر پائی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔